لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ حضور اکرم نور مجسم جناب احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انور میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں: الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نور الله. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلى الله تعالى عليك وسلم. اس محفل کا انعقاد ہمارے صابر بھائی پینٹر کے والد ماجد مرحوم یوسف بھائی کا انتقال ہوا اور آج 40واں ہے، اسی سبب سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہمارے مبلغ حنین زون کے نگراں سے آپ نے آمد رسول پر بڑی مفید باتیں ضرور سماعت کی ہوں گی، اس لیے کہ میرے پہنچنے کے بعد محفل میں بڑا ہی میں خوشگوار جو ہے تو ماحول دیکھ رہا تھا، ان سے آپ اچھی باتیں سماعت کر رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہیں موت آنی ہے، گرچہ مضبوط قلعوں میں ہو تو بھی موت آئیں گی ہی۔ موت آنے کے بعد ہم کرتے کیا ہیں؟ سب سے پہلے جس کا انتقال ہوا ہے اسے غسل دیتے ہیں، اور غسل دینے کے بعد پھر اسے ڈولے میں سلاتے ہیں، ڈولے میں سلانے کے بعد پھر ہم سب جمع ہو کر کے انہیں قبرستان کے طرف لے جاتے ہیں۔ مومن کا جنازہ بڑا ہی مقدر والا ہوتا ہے۔
اور مومن انتقال کے بعد بھی زندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ مرنے والا زندوں کو کیسے فائدہ پہنچائیں گا؟ اور زندے بھی مرحومین کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کیسے فائدہ پہنچانا چاہیے؟ وہ قرآن اور حدیث اور شریعت کے روشنی میں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ جو علماء کرام نے، فقہاء کرام نے اور جماعت اہل سنت نے جو اصول دیے ہیں، جو قوانین دیے ہیں، اس کے مطابق آپ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب پہنچائیے۔ مردہ کیسے زندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے؟ حدیث پاک میں اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تم اپنے انتقال ہوئے بھائی کا جنازہ لے کے چلو تو اگر آپ نے 40 قدم کسی مومن مسلمان بھائی کے جنازے کو لے کر چلے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرمائے گا۔ اب کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب تک بندہ توبہ نہ کرے تو کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اب ہمارے بھائی تو کبیرہ اور صغیرہ گناہ کیا ہے تو اسے ہی سمجھتے نہیں ہیں۔ کبیرہ گناہ غیبت کرنا، کبیرہ گناہ جھوٹ بولنا، کبیرہ گناہ گالی دینا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہ شراب پینا، کبیرہ گناہ جوا کھیلنا، کبیرہ گناہ گانجا پینا، یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں یہ کہ یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن ایک مومن کا انتقال ہوتا ہے تو تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ 40 قدم لے کر کسی مومن کا جنازہ چلتا ہے کوئی مومن تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرمائے گا، یعنی بڑے گناہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ میلاد کا مہینہ ہے لیکن پروگرام جن باتوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اسی کے متعلق ہے۔ اب ہمارے اندر اتنی سمجھیے کہ بے علمی ہے کہ 40 قدم ہمارے آقا نے فرمایا کہ لے کے چلو، تو جب بھی کاندھا دو تو ایک کاندھا جب لگائیں آپ تو 10 قدم لے کے چلے، دوسرا کاندھا لگائے تو 10 قدم لے کے چلے، تیسرا کاندھا لگائیں تو 10 قدم لے کے چلے، اور چوتھا لگائیں تو 10 قدم، تو کتنے ہوئے؟ 40 قدم ہے نا۔ اور 40 قدم اگر سے آپ بڑے بڑے جو ہے تو قدم نہ ڈالتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدموں سے ہی چلے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ لائن لگائے ہوئے ہم لوگ کھڑے رہتے ہیں، ایک قدم بھی نہیں بلکہ کاندھے پر جنازہ آتا بھی نہیں ہے، اس سے پہلے دوسرے کے کاندھے پہ چلے جاتا ہے۔ مرحوم اگر سے نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ان کی جنازے کی نماز پڑھنے والے جو پڑھتے ہیں اللہ تعالی جنازے کی نماز پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔
اور ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر جو جنازے کی نماز پڑھنے والے ہیں اس میں کوئی نیک صالح متقی پرہیزگار بندہ ہوتا ہے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے جو میت ہے۔ اب جنازے کے معاملات میں ہم لیتے ہیں تو اللہ اکبر، ایک جنازے کو لے جانے والے 500 ہوتے ہیں، اور جنازے کو لے کر جانا اصل میت کے لیے جنازے کی نماز ہوتی ہے نا، مگر کیا دیکھا جاتا ہے کہ 500 میں سے مشکل سے 50 آدمی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اور 450 آدمی کوئی ادھر کھڑا ہوتا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہوتا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ مشاہدہ ہے، ہم لوگوں نے جو دیکھا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اصل ہے کہ جنازے کی نماز پڑھے، اور اس میں ہم یہی پڑھتے ہیں نا، اللہ مغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا، کہ اللہ عز و جل میت کی مغفرت فرمائے، صغائر کبائر گناہ معاف فرمائے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم میت میں تو جاتے ہیں لیکن جنازے کی نماز نہیں پڑھتے ہیں نا، تو جنازے کی نماز پڑھنا چاہیے، یہ آپ اچھی طریقے سے خیال رکھیں۔ اب انتقال کے بعد ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایسے خرافات ہیں، اور اسے اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ یہ کرنا ہی ہے، اور نہیں کریں گے تو بلائیں آئیں گی، نہیں کریں گے تو پریشان ہوئیں گے، نہیں کریں گے تو تجارت نہیں چلیں گی، نہیں کریں گے تو حادثے ہوئیں گے، نہیں کریں گے تو ایکسیڈنٹ ہوگا، نہیں کریں گے تو پیر ٹوٹیں گا، نہیں کریں گے تو بچہ مرے گا۔ عورتیں کیا کیا جملے کہہ دیتی ہے، اور مرد کو وہ کرنے پر آمادہ ہی کرتی ہے۔ شریعت کے دائرے میں آپ کریں، صرف اہل ایمان والے اور اہل سنت جماعت والے ہی کرتے ہیں، ان کے علاوہ دوسری جماعت والوں کے پاس ایصال ثواب کرنا بھی وہ شرک کہتے ہیں، حالانکہ شرک نہیں ہے۔ وہ ان کا معاملے کریں گے کیوں بیچارے؟ وہ کریں گے کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ اپنا ڈائریکٹ والا حساب ہے، بس ایک ڈائریکٹ جگہ جانا ہے، پھر تو کہیں ادھر سے ادھر نکلنا ہی نہیں ہے ان کو۔ لیکن ہم جو ایمان والے جو ایصال ثواب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کے سبب اگر انہیں جو ہے تو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے تو اللہ عز و جل ایصال ثواب کرنے کی وجہ سے، قرآن مقدس پڑھ کے ایصال ثواب کرنے کی وجہ سے، درود پڑھ کر کے اس کا ایصال ثواب کرنے کی وجہ سے، کلمہ طیب پڑھ کر کے اس کا ایصال ثواب کرنے کی وجہ سے آپ جو ہے تو مسجد میں پیسہ دیں گے، اس کا ایصال ثواب انہیں پہنچائیں گے، آپ مدرسے میں پیسہ دیں گے، ایصال ثواب اسے پہنچائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب کے سبب جس پر عذاب ہو رہا ہے اس پر کرم فرما دیتا ہے، اور اللہ عز و جل اس پر عذاب جو ہے تو اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کے لیے تو حقیقی کرنا ہی چاہیے، مگر اب کچھ بھی کرے تو وہ تو مباح ہے نہیں۔ مگر ہماری ماں بہنوں نے جو ہمارے معاشرے میں کر دیا کہ فروٹ لانا ہی ہے، میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ فروٹ لے کر آئیں، نہیں، بالکل لائیے، فاتحہ کے وقت میں آپ اچھے اچھے فروٹ لائیے، اچھا اچھا کھانا پکائیے، اور اچھے اچھے کھانے پکا کر کے غریبوں کو کھلائیے، انشاءاللہ ضرور ثواب ملے گا۔ لیکن ہماری ماں بہنیں 40 کے معاملے کو لے کر کے اس طریقے سے کچھ چیزیں جو ہے تو مہاراشٹر اور خاندیش کے علاقے میں یہ کرتے ہیں وہ لوگ کہ فروٹ رکھتے ہیں، کپڑے رکھتے ہیں، اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ روح آنے والی ہے، روح آنے والی ہے۔ اور کچھ ہماری بہنیں جاہلیت کے جملے اس طریقے سے بول جاتی ہے کہ دیکھو کیلے میں سے کیلے کم نظر آتا ہے، اب 1100 یا 2100 دینا ہوگا، تو کہتی بھائی آپ 1100 نہیں 2100 دیں گے، مگر پیالہ لے جا کے ڈال دو۔
یہ ہمارا طریقہ بن چکا ہے. اور مومن، اللہ اکبر، مومن تو بڑا مقدر والا ہوتا ہے، تقدیر والا ہوتا ہے. میرے آقا کے پیارے دیوانوں، مومن انتقال کے بعد کسی کو ستاتا نہیں ہے. اور کچھ لوگ پھر یوں کہتے ہیں کہ روح آ رہی ہے، روح آنے والی ہے، آنے والی ہے. اور بعض عورتیں تو ہماری اس طریقے سے، ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے. تو کیسے؟ تتلی کے شکل میں آئی تھی. اب اتفاق سے کبھی کبھی تتلی آ کر بیٹھ گئی گھر کے اندر، اور ہوتا ہے فروٹ کاٹ کے رکھیے، پھول رکھیے، تو تتلیاں آتی بھی ہے. تو عورتیں اتنا مضبوط اسے بنا دیتی ہے کہ ہاں ہاں میری جو ہے تو والدہ نے جو کہا تھا وہ ہوگا. تتلی کی شکل میں روح آئی تھی، میں نے اپنے نگاہوں سے دیکھی. اللہ اکبر. یہ اسلام میں صحیح صاحب کہیں ہے؟ کہیں بھی نہیں، دور تک کہیں نہیں ہے یہ چیزیں کہ تتلی کے شکل میں آئی اور پوری رات پھر فروٹ رکھو. اور عورتیں کہتے ہیں کہ ابھی 40 دن تک خالی ان کا جسم گیا ہے قبر میں، روح اپنے گھر میں ہی ہے، روح ابھی گھر میں ہی ہے. اب کب جائیں گی؟ تو کہ 40 دن کے بعد جب پیالہ لے کے جائے گا فقیر تو پھر روح چلے جائے گی اس کے ساتھ. اللہ اکبر. یہ کہیں بھی نہیں ہے کہیں نہیں. لیکن آپ اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں. کچھ بھی بولیے نا، آپ کس طریقے سے بھی بیان آپ کے سامنے کیے جائیں تو اسے آپ جو ہے تو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ بیداری پیدا ہو رہی ہے. ہم مانی نہیں کریں گے، بیداری پیدا ہو رہی. جو حقیقت ہے اس طریقے سے ایصال ثواب کیجئے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں. تو جو غلط چیزیں ہیں وہ غلط. ہاں آپ فاتحہ دلائیے، اور فاتحہ دلانے کے بعد آپ اس مرحوم کے نام غریبوں کو فروٹ کھلائیے، اس مرحوم کے نام غریبوں کو کپڑا پہنائیے، جسے کھانا نہیں ملتا ہے اسے کھلائیے. اور پھر میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، وہ غریب نے زندگی میں بہت کم پلاؤ کھایا ہوگا، لیکن 40 بے کا پلاؤ پکا کر کے ایصال ثواب کے لیے، تاکہ مرحوم جو ہے تو قبر میں سکون سے سو سکے، آرام سے سو سکے، ہم ایصال ثواب کریں گے. تو یہاں ہمارے علماء نے کہا ہے جب 40 بے کا کھانا اپنے مرحوم کے نام بناؤ تو پہلے غریبوں کو تلاش کرو. مگر اب جو ہے تو عجیب کیفیت ہو چکی ہے، حالات عجیب ہو چکے ہیں. اب دعوت کیسی دی جاتی ہے؟ اب پورے خاندان کو تلاش کیا جاتا ہے. اور پھر اب تو یہاں تک ہوا ہے کہ میت میں کون آیا تھا، میت میں جو آیا اسے دعوت دو. اور میت میں سب مالداری آئے، غریب تو مالداروں نے تو غریبوں کا حق کھا لیا ہے نا. تو غریب کو بلا کر کے آپ کھلائیں گے، اور غریب اگر دل سے دعا دے گا تو انشاءاللہ تعالی پیارے آقا کے پیارے دیوانوں پھر کیا ہوگا؟ مرحوم کی مغفرت ہو جائے گی. اللہ اکبر. اب یہ پروگرام پھر کیا ہوتا ہے کہ 40 دن ہو گئے تو اب کرنا کیا ہے کہ اب میلاد رکھنا ہے نا. اور پھر میلاد کیسی کہ فجر سے پہلے تک میلاد چلے گی، اور میلاد کا سلام ہوگا، اس کے بعد پیالہ اٹھے گا، اور اسی پیالے میں پھر روح جائے گی. نعت پڑھنے کے لیے سنی دعوت اسلامی کے مبلغین کو بلاؤ. میں کہتا ہوں یہ ہمارے مبلغین اگر 1 گھنٹہ پڑھیں گے اور مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم کی توجہ ہو جائے، نگاہیں ہو جائے، تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں پھر مرحوم کی مغفرت ہو جائیں گی. مگر کیا طریقہ بنا ہے؟ وہ ایسے لوگوں کو ہم جو ہے تو میلاد کے لیے بلاتے ہیں، نہ چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے، نہ باوضو ہو کے پڑھتے ہیں. یہ ہے نہیں. یہ یعنی کہ ضرور آپ کو میری یہ باتیں بری لگتی ہوں گی کہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں. میلاد، اور پھر کس طریقے سے میلاد؟ اللہ اکبر. فرمایا گیا ہے کہ نیک کام کرتے وقت میں بھی کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ 11 بجے سے لے کر کے صبح 5 بجے تک مائک میں میلاد
پڑھتے رہیں گے، بالکل میلاد پڑھیے گا، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی دیکھیے کہ ہم میلاد پڑھیں گے اور پوری رات میلاد پڑھیں گے تو کتنے لوگوں کو تکلیف ہوگی، کتنے لوگوں کا دل دکے گا، اس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اب ہم 1 گھنٹہ اگر پروگرام کر کے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی تو آپ بھی جا کے سوئیں گے، پورے گھر والے بھی سوئیں گے اور مرحوم کی مغفرت بھی ہو جائیں گی۔ پھر ہوتا کیا ہے، میلاد والے پوری رات ہے نا، پھر میلاد پڑھتے ہیں اور پھر اللہ اکبر، پھر وہ جنازہ اٹھنے کی کیفیتیں بھی پڑھتے ہیں، پھر اس کے حالات پڑھتے ہیں اور پھر رلانا شروع کر دیتے ہیں، ہے نا، رلانا کہ روے اور یہ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اسلام میں تو انتقال کے بعد رونے پر بھی منع کیا گیا ہے۔ ہاں، آپ روئیں تو اس طریقے سے روئیں کہ آنسو ٹپکے آواز نہ نکلے، آہو بکا نہ کرے، کوئی غلط جملے نہ بولے، اور جو آنسو بغیر آواز کے، بغیر کوئی جملے کے جو ٹپکتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اس پہ میرے دوستو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ ہماری بہت سے بہنیں جب رونا شروع کرتی ہے، اگر سے عمر زیادہ نہیں تھی، اللہ اکبر، تو ایسے ایسے جملے کہہ جاتی ہے کہ کفر بھی جو ہے تو ثابت ہو جاتا ہے۔ بال کا کھینچنا، کپڑے لوچنا، آہو بکا کرنا، چیخ چیخ کے رونا، یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ محبت ہے، آپ کو پیار ہے، الفت ہے اپنے رشتہ دار سے، تو خود بخود آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ رو یہ کہہ کر جو ہے تو کسی کو بولنا ہی نہیں پڑتا، بلکہ یہاں تک ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ 4 اگر بہویں ہیں نا، 4 بیٹے تھے اور 4 بہویں ہیں، تو پھر وہ ساس، سسرا اور جیٹھ، دیور کیا دیکھتے ہیں کہ 4 میں سے زیادہ کس نے روئی، اور بعد میں زندگی میں پھر تانے دیتے ہیں، تجھے میری چھوٹی بڑی بہو نے تو اتنا روئے کہ 3 دن کھانا نہیں کھا، اور تو برابر کھانا بھی کھاتی تھی، چائے بھی پیتی تھی، لیکن تیرے آنکھوں میں آنسو نہیں آئی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ اب نہ رونے پر تانے دیا جائے، اور اسلام نے کہا کہ اتنا ایسا بھی نہ رو جو کپڑے پھاڑ کر، بال لوچ کر اور سینہ پیٹ کر کے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موت کے بعد ایصال ثواب کرنا حق ہے اور حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ اپنے مرحوم کے جنازے پر پھول کی چادر ڈالیے، آپ اپنے مرحوم کے قبر پر پھول کے چادریں ڈالیے، پھول ڈالیے، منع نہیں ہے، بالکل یقیناً میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ مباح چیزیں ہیں۔ اب جو نہیں مانتے ہیں وہ ان کا معاملہ ہے، مگر اہل حق، اہل سنت والجماعت کے پاس بالکل مباح اور جائز ہے، اس لیے کہ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، ہمارے علماء ایصال ثواب کے معاملے میں اور پھول چڑھانے کے معاملے میں اس حدیث مبارکہ کو جو ہے تو دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ کون سی حدیث مبارکہ؟ ایک روز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 2 قبریں سرکار کو نظر آئی، اور قبر نظر آنے کے بعد تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ مصطفیٰ کو علم غیب نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس لیے میرے دوست، پہلے تو ایمان مضبوط کرنا ہے ہمیں۔ میں ابھی اگر کہوں گا صابر بھائی کو یا ہمارے رضوان کے والد کو کہ بھائی آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، تو بتائیں گے؟ وہ نہیں بتائیں گے۔ قبر میں کیا ہو رہا ہے کوئی بتائے گا؟ اب قبر میں جو کچھ بھی ہے وہ غیب ہے، اور غیب تو میرے دوستو، غیب پر تو ایمان رکھنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کریم نے خود فرمایا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِينَ، میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، ما کانا وما یکون کا انہیں علم سکھایا، تو علم غیب پر اعتراض کرنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد اعظم نے تو ایک شعر کے اندر جو ہے تو اللہ اکبر ہمارا علم غیب کے معاملے میں عقیدہ بنا دیا اور پختہ عقیدہ کر دیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نگراں سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو علم غیب سرکار کو اللہ عز و جل نے عطا فرمایا ہے۔ اب اندر کیا ہو رہا ہے قبر میں، علم ہوگا تو ظاہر کرے گا۔ تو مصطفیٰ کریم کو تو اللہ نے علم عطا کیا نا۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے ساتھے کے درخت کی ٹہنی توڑ کر لاؤ۔ ٹہنی توڑ کر لائی گئی، تارے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، اور ایک قبر پر اور دوسرا دوسری قبر پر سرکار نے گاڑا۔ اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے آج عجیب بات دیکھی۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا یہ دیکھا یا رسول اللہ، آپ نے 2 قبریں دیکھی، اور دیکھنے کے بعد یا مصطفیٰ آپ نے درخت کی ٹہنی منگائی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، اور ایک ٹکڑا ایک قبر پر، ایک ٹکڑا ایک قبر پر آپ نے گاڑا۔ اس کا سبب وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام پوچھا کرتے تھے، مسلمانوں غور کرو، اندازہ لگاؤ، اللہ کے رسول تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے 2 قبریں دیکھی، اور دونوں قبروں کے اندر جو سوئے ہیں ان پر عذاب ہو رہا تھا، عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تک میرے آقا نے بتا دیا کس کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، کیا سبب تھا عذاب ہونے کا۔ تو سرکار نے فرمایا ایک چغل خور تھا، اور ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ تو چگلی کبھی نہیں کھانا ہے نا، اور ہمیشہ تارس سے رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو آقا فرماتے ہیں کہ جب تک وہ ٹہنیاں ہری ہری رہے گی تو ان کے عذاب میں اللہ تخفیف فرمائے گا، عذاب میں کم کر دے گا، اور کرم کر دے تو عذاب ہی ختم کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ہری بھری چیز ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو میرے دوستو، پھول بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب علماء نے کہا کہ ہم بھی اگر پھول ڈالتے ہیں تو کیا ہوگا؟ پھول جب تک ہرا رہے گا، تر و تازہ رہے گا، اللہ کی تسبیح بولتا رہے گا، اور اللہ کی تسبیح جب تک بولتا رہے گا، قبر میں سونے والے کو سکون اللہ عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو یہ تو آپ کیجئے۔ بالکل وہ منع کرتے ہیں نا پھول، وہ تو پھول ڈالنا بھی کہتے ہیں شرک ہے۔ جنازے پر چادر اگر پھول کی ڈال رہے ہیں تو شرک ہے۔ کیا پھولوں کو جو چادر ہے اس کو ہم نے اللہ مانا ہے؟ شرک اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی ذات میں اور کسی کو شریک کیا جائے، اور جو ہے تو اور دوسرا خدا مانا جائے تو شرک ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بہرحال تو کیا ثواب کرنا چاہیے؟ ہمیں آپ کو اس پر توجہ دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، دیکھو اسلاف نے ہمیں طریقہ دیا ہے، اور یہاں تلک اللہ اکبر، یہاں تلک ہمارے بزرگان دین کے واقعات جو صداقت سے بھرے ہیں، جو سچے ہیں، اس میں شک نہیں کرتے، ہماری بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ غور کریں تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جو غلط چیزیں ہیں، جو ناجائز ہیں، جو اپنے من سے ہم نے رائج کیا ہے، اسے ختم کرنے کی کوشش کرے، ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اور جو جائز ہے آپ سب مل کر بیٹھیے، فاتحہ پڑھیے، اور فاتحہ کے بعد الحمدللہ آپ جو ہے تو ایصال ثواب کیجیے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ غور کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں، اور بڑا اونچا مقام ہے آپ کا، بڑا اونچا مقام ہے۔
سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ بھی آپ نے نوش کیا ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ، ایک خاتون آپ کی بارگاہ میں آئی، اور کس نے نقل کیا ہے یہ؟ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اس واقعے کو۔ ایک عورت آئی اور آنے کے بعد عرض کیا کہ حضور میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، اور میری بیٹی کو میں خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور آپ کچھ دعا یا کچھ جو ہے تو تعویذ آپ دیں یا وظیفہ تو میں جو ہے تو وہ کروں اور میری بیٹی میرے خواب میں آ جائے۔ اللہ اکبر! پیارے آقا کے پیارے دیوانوں اور سنیوں، ایصال ثواب کرو، یقیناً ایصال ثواب کرو۔ تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں بھی حضرت ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، آقا میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا ہے، یا رسول اللہ میں ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، کیا میں ایصال ثواب کروں گا تو انہیں اس کا ثواب ملے گا؟ کیا کروں یا رسول اللہ، کون سا ایصال ثواب کروں؟ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا، اے سعد جو ہے تو پانی کی قلت ہے اور مدینے میں پانی نہیں ہے، تم کنواں کھود دو۔ اللہ اکبر! حضرت پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، سرکار کے وہ صحابی گئے اور کنواں کھودا، اور کنواں کھودنے کے بعد جب پانی لگا تو انہوں نے پانی کے طرف اپنی نظر جمائے ہوئے یوں کہا، یا اللہ عز و جل اس پانی کا ثواب، اس کنویں کا ثواب میری ماں کو عطا فرما دے۔ اللہ اکبر! تو معلوم یہ ہوا کہ ایصال ثواب کرنا حق ہے، مگر مسلمانوں کچھ چیزیں ہم جو ہے تو اپنے من سے داخل کرتے ہیں اور غیروں کو بولنے کا موقع دیتے ہیں، اور بے دلیل چیزیں ہوتی ہے تو پھر وہ حق جماعت اور جماعت اہل سنت اور مسلک اعلی حضرت اور مسلک اہل سنت کے ماننے والوں کو وہ تانے دیتے ہیں۔ اب جیسے کہ ہم آپ پیالے کی بات کرتے ہیں، اب یہاں بھی ایسا اگر ہوا ہوگا تو ضرور بیچارے برا نہ لگائیں، جو صحیح ہے وہ میں بتا رہا ہوں، وہ صحیح چیزوں کو آپ استعمال کریں۔ ایسا ہوتا ہے کپڑے رکھ کے جاتے ہیں، وہ کیا کیا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں میرے دوستوں۔ ہاں بالکل، پانی لگا، پانی لگتے سے ہی آپ نے اس کا ثواب کر دیا، ایسے ثواب کریں آپ۔ اللہ اکبر! تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یقیناً ایصال ثواب کرنے سے اللہ تبارک و تعالی عذاب کو دور کرتا ہے، اور والد کا انتقال ہوا ہے تو اولاد پر یہی ضروری ہے۔ اور میرے دوست معلوم ہے آپ کو کہ اگر آپ اپنے والدین کو ہر نماز کے بعد ایصال ثواب کرنے کی عادت بنائیے۔ آپ کہیں گے ایصال ثواب ہمیں تو کرتے آتا ہی نہیں ہے نا، میں بہت آسان بتا دوں گا آپ کو، ہے نا، آسان آج انشاءاللہ تعالی۔ آپ 5 مرتبہ پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ سب مل کے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور پڑھیے ایک بار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور پڑھیے ایک بار، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اور پڑھیے ایک بار، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اور پڑھیے ایک بار۔ لا الہ الا اللہ محمد اب رسول۔ مجھے اجازت دیں گے آپ کہ اس کا ثواب مرحوم یوسف بھائی کے روح کو پہنچے، یہ کہہ دوں میں، ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی اجازت ہے؟ اللہ، اب میں نے کہہ دیا، اے اللہ عز و جل اس محفل میں جتنوں نے 5 مرتبہ کلمہ پڑھا ہے، اللہ عز و جل اس کا ثواب مرحوم یوسف بھائی کے روح کو عطا فرما۔ اللہ اکبر! اللہ کو یہ ثواب ہم نے جو ہے تو ان کو یہ ثواب پہنچا دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا یہ مقبول قبول ہو گیا تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی اور آپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اور اس لیے کہ ایک کلمہ طیب کا ثواب کیا ہے، ہمارے امیر نے نقل کیا ہے کلمے کی فضیلت میں، جو بندہ مومن کلمہ طیب پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی لام کے مد کو کھینچ کر صحیح پڑھتا ہے، تو لام کے مد کو کھینچنے کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 4000 نیکیاں دے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، اور 5 مرتبہ آپ نے کلمہ پڑھا تو کتنے ہزار نیکیاں ہو گئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کا ثواب آپ نے، اب آپ ہر نماز کے بعد کچھ نہیں تو 5 کلمے پڑھ کے یوں عرض کیا، اللہ یہ 5 کلموں کا ثواب میرے والدین کے روح کو عطا فرما۔
ماں باپ قبر میں خوش ہوں گے، گناہ گار انتقال کر گئے ہیں، اللہ گناہوں کو معاف فرمائے گا، جنت کا حقدار کا۔ اور تمہارا اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ ہم تو بس کہ بھئی فاتحہ پڑھے، ایصال ثواب کون کرے، برا مت لگائیے گا، یہ مؤذن صاحب آئے یا امام صاحب آئے یا مبلغ صاحب آئے ہیں نا، یہ پھر سال کے بعد ہی یاد کرتے ہیں ہم۔ پھر ایسا حال ہوتا ہے کہ سال کے بعد یاد کرنے کے بعد کچھ دن کے بعد تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کچھ دن کے بعد تو پھر بھول ہی جاتے ہیں۔ تو ہر نماز میں پہنچ کر کے الفاتحہ امام صاحب کہہ دے 5 مرتبہ، آپ کلمہ طیب پڑھیے اور وہ ثواب ماں باپ کو پہنچائیے، تو آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اپنے والدین کی مغفرت کی دعا بار بار کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں بھی کشادگی عطا فرماتا ہے اور اس کے گھر میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے اور گھر میں خوشیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ یہ ایصال ثواب کرنا ہمارے لیے کتنا، اور یہ بھی ہمارے علماء نے نقل کیا ہے کہ اگر والدین ناراض انتقال ہو چکے ہیں اور ماں باپ ناراض انتقال ہو جائے تو بہت بڑی مصیبت کی بات ہے دوستو، اس لیے کہ والدین کے خوشی ہی میں اللہ اکبر، اللہ عز و جل اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے، اور والدین ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہوگا۔ بلکہ یہاں تک بھی ذکر آتا ہے اور حدیثوں میں یہاں تک ذکر ہے کہ اگر سے تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں تو اللہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوگا، تمہاری نمازیں، تمہاری تلاوت، تمہارے روزے، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا حج، تمہاری جو بھی بندگی کر رہے ہیں قبول نہیں کرے گا۔ تو پہلے والدین کو ہم خوش کریں، اور ماں باپ اگر ناراض ہی انتقال کر گئے ہیں تو ہمارے علماء نے یہ بھی کہا کہ بار بار جا کر ان کے قبر پر سرانے پایتی سے کھڑے ہو کر کے ایصال ثواب کرتے رہو۔ ایصال ثواب کرنے کی وجہ سے اللہ کریم آپ کی محبت والدین کے دل میں اتار دے گا اور ماں باپ تمہیں معاف کر دیں گے۔ تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جو ایصال ثواب کا حکم ہے وہ انشاءاللہ کریں گے۔ اب ایسی پیاری نورانی محفل ہوگی تو کیا بولو، یہ محفل ایصال ثواب کرنے کے لیے کتنی بہتر ہے۔ ہر آدمی، ہمارے سید صاحب نے مصطفیٰ کے اللہ اکبر ہے نا معجزے بیان کیے، آمد کے بارے میں ذکر کیا، محمد جاوید مبلغ سنی دعوت اسلامی نے نعت پاک، اس سے پہلے تلاوت، پھر ہم آ کر کے کچھ ذکر کریں گے، آخری میں سلام پڑھیں گے، ہے نا، کتنی بڑی بات ہے۔ ایسا تو ایسے لوگوں کو یہ ہماری جو میلاد پرمپرا نہیں، وہ صبح تک پڑھنا پڑے گا، ہے نا، صبح تک۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، بغیر وضو وہ نعت پڑھنے والے جو جاتے ہیں نا کہ پھر بیڑی کی یاد آئی، سگریٹ کی یاد آئی کہ اٹھا سیدھا گیا۔ ابھی دیکھنا اس کا جواب دینا ہے اپنے کو، کیسا دیتا دیکھنا میں۔ پھر اس کے بعد بیڑی پی کر کے وضو نہیں کرے گا، ویسی آ کے بیٹھے گا، اور آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں کہ اب نعت نبی پڑھ رہا، بغیر وضو کے آ کے پڑھ رہا، اور پھر پوری رات پڑھنے کے بعد نذرانہ تو لے گا ہی لے گا اللہ کا بندہ، اور انعام بھی آتا رہے گا، وہ بھی لے گا، میں منع نہیں کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ فجر سے پہلے سیدھے جا کے گھر میں گھس کے سو جائے گا۔ واہ واہ واہ، ہے نا، یہ ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کیا نعت پڑھ رہا تھا، بھلے ہی ایک پاکٹ سگریٹ کا پی گیا، کوئی بات نہیں، کیا پڑھتا تھا؟ یہ چند شعر پڑھ لیں گے نا، چند شعر، اللہ اکبر، سر پہ امامہ، چہرے پہ داڑھی، باوضو، اسلامی لباس، اور پھر نعت پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس لیے ایصال ثواب کرو، اور ایصال ثواب کرنے سے ماں باپ قبر میں بھی راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایصال ثواب کرنے کی وجہ سے عذاب دور فرماتا ہے۔ حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں خاتون آئی اور کہا کہ اے اللہ کے ولی، میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، آپ دعا کر دیں۔ جو بھی حضرت نے اس کو حکم دیا تھا وہ کی اس نے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس کی بیٹی اس کے خواب میں آتی ہے، انتقال کے بعد جب خواب میں آتی ہے تو
کیا دیکھتی ہے ماں کہ اس کے ہاتھوں میں کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، جہنم کا لباس پہنایا گیا لوہے کا، اور جہنم کے شعلوں میں وہ تڑپ رہی ہے۔ پھر ماں کی ممتا کیسی ہوتی ہے؟ ماں تڑپ جاتی ہے، ماں کی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے نا تو پہلے والدین کو راضی کرو۔ ہم لوگ تو ایک عجیب معاملے کو لے کے چلتے ہیں۔ پیر صاحب اگر کسی سے آپ نے جو ہے تو بیعت کیا، مرید ہو گئے، تو پیر صاحب کا کتنا احترام کرتے ہیں ہم لوگ؟ یقیناً کرنا چاہیے، یقین۔ اور میں کہتا ہوں سب سے بڑا اگر کوئی پیر ہے نا تو آپ کے والدین ہیں۔ والدین ناراض ہو اور پیر کے پیروں میں آپ چپل پہنا رہے ہیں، جوتے پہنا رہے ہیں، موزے پہنا رہے ہیں، پیر صاحب کے لیے تو اللہ اکبر، اللہ اللہ، اعلیٰ سے اعلیٰ فروٹ پیش کر رہے ہیں، پیر صاحب آ رہے ہیں تو بڑی خدمت کر رہے ہیں، سر میں تیل ڈال کے اچھی طریقے سے ان کی سر کی مالش، بہت اچھی بات ہے، یقیناً دعا دیں گے وہ آپ کو جو ہے تو پھر میرے دوستو دعا مل جائے اور کامیابی کے طرف تمہارے قدم بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن ماں باپ کو ناراض کر کر کسی پیر کی دعا بھی نہیں قبول ہوگی۔ میں تو یہی جانتا ہوں، ماں باپ بہت بڑے پیر ہیں، ماں باپ کو چپل پہنائیے، ماں باپ نظر آئے تو تعظیم سے کھڑے ہو جائیے، ماں باپ کو ایک سے ایک غذا کھلائیے، اور ماں باپ دعا دے تو میرے آقا نے خود فرمایا ہے کہ ماں باپ کی دعا، اللہ اکبر، جیسے نبی کی دعا امتیوں کے لیے ہوتی ہے ویسے ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا کے پیارے، ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہاں تک مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جو محبت کی نظر سے والدین کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالی حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت تمہارے گھر میں ہے۔ بیمار ہیں وہ تو ہماری توجہ نہیں ہے، کچھ چاہتے ہیں کھانا، توجہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پیر صاحب آئے تو رات جا رہی ہے تو اللہ اکبر پتہ نہیں لگ رہا ہے، اور ماں تڑپ رہی ہے، باپ تڑپ رہا ہے۔ اسی لیے تو آقا نے فرمایا نا، تمہارے گھر میں جنت ہے، تمہارے گھر میں دوزخ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، گھر میں جنت کیسے، گھر میں دوزخ کیسے؟ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا کہ جس نے اپنے والدین کو راضی کیا وہ جنت کا حقدار ہوگا، اور انہیں ناراض کیا تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اتنا بڑا مرتبہ والدین کا ہے، مگر ہم توجہ نہیں دے۔ ماں تھی وہ، ماں تڑپ گئی، یہ کیسے عذاب میں میری بیٹی مبتلا ہے، کیسے عذاب میں۔ اللہ اکبر، ہاتھ میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، جہنمی لباس، آگ کے شعلوں میں تڑپ رہی، بے چین بے قرار ہے۔ حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد عرض کرنے لگی، حضور بیٹی میری خواب میں تو آئی مگر بہت خطرناک عذاب میں مبتلا ہے، بڑی بے چینی اور بے قراری جو ہے تو میرے دل میں پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ماں کی ممتا تھی۔ پھر کیا ہوتا ہے، کچھ روز کے بعد جو ہے تو وہی لڑکی جو جہنم میں تھی حضرت حسن بصری کو خواب میں نظر آتی ہے، اور خواب میں نظر آنے کے بعد اللہ اکبر، حسن بصری اس لڑکی کو جنت میں دیکھ رہے ہیں، جنت میں ٹہلتے ہوئے، جنت کے میوے کھاتے ہوئے۔ اللہ اکبر، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر لڑکی نے سلام کیا تو حسن بصری نے کہا کہ تو اس بڑھیا کی بیٹی ہے؟ کہاں، تو تیری تو کیفیت الگ تھی، تو جہنم کے اندر، جہنم کے شعلوں میں بے چین بے قراری کے ساتھ تڑپ رہی تھی، ہاتھ میں بیڑیاں اور پیروں کے اندر جو ہے تو تیرے سنکلے ڈالی ہوئی تھی، یہ کیسے کیا جنت میں آ گئی تو؟ مسلمانوں غور کرو، یہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں پیش کر رہا ہوں، اور سنو، اللہ اکبر، نقل کرنے والے کون ہیں؟ کتاب میں جو ہے تو درج کرنے
والے کون ہیں؟ حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ غلط ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھ لینا مکاشفۃ القلوب کھول کر کے۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ جنت کیسے، جنت رب ذوالجلال نے کیسے عطا فرمائی؟ اللہ اکبر۔ وہ لڑکی کہتی ہے ہاں ہاں، جو میری ماں نے آپ کے پاس آ کر کیفیت میری جو بیان کی تھی وہی حق اور سچ تھا۔ ہاتھ میں ہتکڑیاں، پیر میں بیڑیاں اور جہنم کے شعلوں پر میں تڑپ رہی تھی، وہی تھا۔ تو کہ پھر جنت کیسے، یہ جنت کیسے ملی؟ اللہ اکبر۔ جہنم سے اللہ عز و جل نے آزادی کیسے عطا فرمائی؟ تو سنو مسلمانوں، پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، وہ لڑکی کہتی ہے اے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس قبرستان میں میں دفن تھی اسی قبرستان سے ایک اللہ والے گزرے اور ان کے لب پر درود مبارکہ تھا اور اس کا ثواب انہوں نے قبر والوں کو ارسال کیا، ایصال ثواب کیا۔ تو میں اکیلی نہیں، ان کے ایصال ثواب کرنے کے سبب اللہ عز و جل نے 500 قبر والوں کو جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ایصال ثواب ضرور کیجئے، لیکن جیسے کرنے کا حق ہے۔ غلط چیزوں سے آپ کریں گے تو پھر وہ ایصال ثواب نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اگر میں سچ بات بیان کروں تو آپ برا نہ لگائیں، میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک جو ہے تو تعلیمات اعلیٰ حضرت میں ہیں کہ فاسق اور فاجر نعت پڑھے تو سنو مت، سمجھے؟ اسے حق ہی نہیں ہے، مگر ہم ایسا کر جاتے ہیں۔ تو پیارے آقا کے پیارے، موت آنی ہے، موت آئے گی، اور یقیناً اپنے والدین کے نام ایصال ثواب جب بھی کرو۔ میں تو صابر بھائی سے کہوں گا کہ صابر بھائی یہ چیلم پہ کیا ہے، ہر برسی پہ ایسی محفل سجائیے۔ اگر سے اس برسی اور چیلم کے اندر لوگ آنے والے کسی ایک بات پر عمل پیرا ہو گئے تو آپ کے والد کو وہ زندگی بھر عمل کرتا رہے گا، اللہ کریم اس کا ثواب آپ کے والد کو عطا فرماتا رہے گا۔ اس لیے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جو طریقہ دیا گیا ہے اسی طریقے کے مطابق اگر سے ہم ایصال ثواب کرتے رہیں گے، جو غلط طریقے ہیں وہ غلط طریقے آپ جو ہے تو میرے دوستو اپنے جو ہے تو معاشرے سے نکالنے کی کوشش کرے، اور جو ایصال ثواب کرنے کا جو طریقہ ہے اسی کے مطابق آپ ایصال ثواب کرو۔ اللہ اکبر۔ ارے ایصال ثواب کے لیے تو بہت سی چیزیں ہیں، اللہ اکبر۔ اور سنو، ایصال ثواب، ثواب جاریہ میں سے بھی اگر آپ چاہیں کہ مجھے کوئی ایصال ثواب کرے نہ کرے، میں اپنے آپ کے لیے ایصال ثواب کر کے چلے جاؤں، تو آپ زندہ رہ کر بھی اپنے آپ کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے ایصال ثواب، اپنے آپ کے لیے کیسے ایصال ثواب ہوگا؟ کچھ لوگ سوچنے لگتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایصال ثواب آپ اپنے آپ کے لیے کرنا چاہے تو آپ مسجد بنائیے، اللہ اکبر، یہ میرے ایصال ثواب کے لیے۔ آپ نے مسجد بنا دی، جب تک لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب قبر میں عطا فرماتا رہے۔ تو جو طریقے ہیں وہی طریقے آپ کرنے کی کوشش کریں، اور جو حقیقت میں قرآن اور حدیث سے ثابت جو طریقے ہیں نا تو ہمارے معاشرے میں وہ نہیں کرتے۔ عدت ہے نا، عدت کے مسائل نہیں پوچھیں گے کہ عدت کیسی ہے، کیسی کرنا چاہیے، ہے نا، اس پر ہم یہ نہیں، وہ عدت تو فرض ہے نا، عورت اور فرض ہو جاتی ہے عدت، لیکن ہماری ماں بہنیں ایسے کتنے ہوتے ہیں کہ کیا عدت کرے، اب عدت کرنے بیٹھیں گے تو حال یہ ہوگا کہ بھوکے مریں گے۔ وہ عورتیں ہماری کہاں جاتی ہے تو کہ کام پر۔ تو عدت فرض ہے، جو 4 مہینے 10 دن یا 13 دن جو بھی ہے، تو اب وہ عدت کا کرنا فرض ہے ہماری عورتوں پر۔ اب وہ کس طریقے سے کہ وہ 4 مہینے اندر ہی رہے، غیر محرم سے بات نہ کرے، اور ایسے بھی غیر محرم سے بات کرنا حرام ہے۔
میرے پیارے آقا کے. تو عدت کرنے میں ہم جو ہے تو اتنی کمزوری جو اللہ اکبر استعمال کرتے ہیں کہ کئی ایک عورتیں ایسی ہوتی ہے کہ شوہر نامدار کا انتقال ہونے کے بعد بھی وہ ان کی عدت نہیں کرتی ہے. تو اب عدت نہ کرنے پہ تو گناہگار ہوئیں گے. اور ایصال ثواب اگر آپ نے نہیں بھی کیا تو گناہگار تو ہونا ہی نہیں ہے. لیکن عدت نہیں کرے تو اللہ عز و جلہ کا حکم ہے کہ عدت کرنا ہی ہوگا. جیسے کہ مرد طلاق دیتا ہے تو اس کی بھی عدت ہوتی ہے نا. تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی عدت کیا ہے. عدت معلوم، یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں، جو اصل چیزیں ہیں وہ معلوم نہیں ہیں. الحمدللہ ہمارے امیر سنی دعوت اسلامی نے سنی دعوت اسلامی کو اللہ اکبر قائم کر کے مسائل اور بہت سی ایسی چیزیں نوجوانوں کو سکھا دیا ہے کہ اللہ اکبر وہ نوجوان پھر مسلمانوں کو اللہ اکبر سکھا رہے ہیں. تو پیارے آقا کے جو ہمارے اسلاف نے بتا دیا ہے وہ چیزیں آپ جو ہے تو میت کے لیے، مرحوم کے لیے کرتے رہیں گے تو اللہ بے پناہ ان کو ثواب عطا کر کے جنت کا حقدار بھی بنائے گا. میں نے سچی حکایت میں ایک حکایت پڑھی تھی کہ اللہ اکبر ایک جو ہے تو اللہ کے بندے، برگزیدہ بندے قبرستان گئے، اور قبرستان جانے کے بعد وہ بس قبرستان میں بیٹھے ہی تھے کہ قبر کو تھوڑا سا ٹیک لگایا انہوں نے. اور ٹیک لگانے کے بعد کیا ہوا کہ ان کے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہوا. نیند کا غلبہ جب طاری ہوا تو اللہ اکبر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ قبرستان میں ایک شور بپا ہے، ایک ہنگامہ ہو رہا ہے. تو وہ اسی سمجھیے کہ نیند کے اندر پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے، قیامت قائم تو نہیں ہوئی، قیامت تو نہیں آئی. اللہ اکبر. تو اللہ جو مدفن تھے انہوں نے کہا قیامت نہیں آئی ہے، قیامت نہیں آئی ہے، بلکہ ہمارے ایک بھائی نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے اہل قبرستان والوں کے لیے ایصال ثواب کر دیا ہے. تو 1 سال سے اس ثواب کو ہم آپس میں تقسیم کر رہے ہیں. تو آپ غور کرو اور اندازہ لگاؤ. ایصال ثواب ناجائز نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ہم ناجائز اس کے اندر شامل کرتے ہیں تو پھر یہ غیر جو ہے تو میرے دوستو الگ الگ جو ہے تو ہمارے اوپر تانے دیتے ہیں. تو جو حق ہے جس طریقے سے وہ اب آپ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. میرے پیارے آقا کے پیارے، یہاں تک تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اللہ عز و جل اسے ایک قرآن مقدس کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور وہ سورہ اخلاص کا ثواب پھر آپ اپنے مرحومین کو بخشو تو اللہ تبارک و تعالی اللہ اکبر اس کا ثواب عطا فرما کر کے پھر انہیں جنت کا حقدار بنا دے گا. تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جو صحیح چیزیں ہیں وہ کرنے کی کوشش کیجئے گا تو انشاءاللہ تعالی کامیابی کے طرف انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے تو آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. اور جو غلط رسمیں ہیں اسے آپ ترک کرنے کی کوشش کریں. اب تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ 3 روز کے بعد فاتحہ ہوتی ہے، اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں. تو بہت سے لوگ سمجھیے کہ مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ایک اعلان کرتے ہیں دفن کے بعد ہی باہر آ کر کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج ہی ایصال ثواب رکھا ہے. تو ہماری ماں بہنیں بہت اعتراض کرتی ہیں کہ کیا لایا نیا طریقہ تو نے، 3 دن کے بعد ہی زیارت ہوتی ہے اور پھٹانے پر ہی ہونا چاہیے، ہے نا. یہ بھی ہوتا ہے، پھٹانے ہی ہونا چاہیے، پان بھی ہونا چاہیے، سپاری بھی ہونا چاہیے، کتا بھی ہونا چاہیے، چونا بھی ہونا چاہیے. اور جتنے بیٹھیں گے فاتحہ میں سب پھر وہ کہتے ہیں پان کھا کے جاؤ، پان کھا کے جاؤ، پان کھا کے جاؤ، ہے نا. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب تو کم ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ پان کھلانا کوئی بری بات تو ہے نہیں، کھلاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کو بالکل یہ سمجھنا کہ یہ کرنا ہی ہے. اور اگر سے پان بھول گیا تو بڑی بھی اتنا آگ بگولا ہوں گی کہ تم نے ادھورا کام کر دیا. پان لایا کیوں نہیں، چونا لایا کیوں نہیں، کتا لایا کیوں نہیں، اور عزت کے بعد سب کو کھلایا کیوں نہیں. ہماری بوڑھی ماں تو اسی پر اور پوری بیٹھ کے سب کیا انتقال کے بعد اس سے مشورہ لیتے ہیں، ماں کیا کیا کرنا ہے تو بتانا، وہی کریں گے ہم. اور اس سے مشورہ اگر نہیں لیا
اور کہا کہ ماں سب کیے لیکن زیارت میں پان کتا چونا بھول گئے، تو بس پھر تو ٹوٹ پڑی بڑی، اس لیے نا مشورہ نہیں لیا۔ میرے دوستو اگر رہ گیا تو میں کہتا ہوں آپ کے اندر گھر سے پھٹانے لانے کی بھی جو ہے تو سمجھیے کہ پیسے ویسے نہیں ہیں، تو اس موقع پر کچھ نہیں، آپ اصالہ ثواب کیجئے، ثواب تو ملے گئی، ثواب تو ملے گا ہی۔ لیکن ہماری ماں بہنیں تو ایک دم بالکل اسی پر ڈٹی رہتی ہے۔ اچھی بات ہے وہ جو چیزیں پسند کرتے تھے آپ غریبوں کو کھلائیے نا، لیکن وہ کاٹ کر ساری چیزیں ساری رات رکھنا اور انتظار کرنا اور پھر چرچا کرنا، ہاں روح آئی تھی، تو یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ بہت سی چیزیں ہمارے ہاں جو ہے نا شادیوں کے اندر دیکھیے اور ایصال ثواب اور میت کے اندر دیکھیے، وہ ہمارے شادی میں ہوتا ہے کندوری، ہے نا، کندوری، کندوری کیا کہتے ہیں، کندوری میں بکری کٹنا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ اور پھر کیا قید لگا دیتے ہیں، قید اتنی مضبوط کہ ادھر کی دنیا بدر ہو جائے، کوئی بھی ان کو آ کر سمجھائے تو کہے کہ نہیں اب وہ کون کھائیں گے، صرف خاندان والے۔ اب آ کر کہے کہ ماں اپنی بیٹی دادی سے کہے پوتی، نہیں کہے اب پوتی نکل گئی، تو کہاں سے نکل گئی، کہ اپنے گھر سے نکل گئی، وہ دوسرے خاندان میں داخل، تندوری کا وہ کھا نہیں سکتی، ہے نا، یہ غلط طریقہ ہے نا۔ اب اس کو ایسا رٹ لگا کے رکھ دیتے ہیں ہم کہ پھر وہ کہتے ہیں دیکھو یہ ہیں سنی، یہ ہیں سنی، دیکھو۔ اللہ اکبر، میں کہتا ہوں وہ تمہاری بیٹی ہو یا پوتی ہو یا نواسی ہو بہن ہو، وہ آپ بکرا کھائیں گے، معلوم ہوئے گا اس کو کہ بھائی کی شادی ہو رہی ہے، کندوری ہو رہی ہے، اور میرے جو ہے تو بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، بھابیاں، میرے بھتیجے اور میرے جو ہے تو دوسرے سب بھتیجے کیا کھا رہے ہیں، بکرا، اور وہ دال کھا رہی ہے۔ دعا دیں گی وہ؟ نہیں دعا دے گی کیا وہ؟ کہ وہ بیچاری دال سبزی کھا رہی ہے، آپ بکرے کھا رہے ہیں، کہ اب یا تو کیا، نہیں وہ باہر کی وہ نہیں کھا سکتی، جمعی نہیں کھا سکتا، سمدھی نہیں کھا سکتا، وہ کھائیں گے نہیں، کیونکہ کھائیں گے تو کیا ہوگا، قیامت آئے گی۔ اور اس کو تو پھر اتنا اٹل کر دیتے ہیں کہ نہیں تو نہیں، پھر کچھ بھی ہو جائے۔ اچھا پھر کندوری نہیں کیا شادی میں، کندوری اگر نہیں کیا اور پھر شادی ہو گئی، اور شادی ہونے کے بعد ایک ہفتے کے بعد ٹھوکر لگ گئی نا، ٹھوکر لگنے کے بعد ناخن اگر اکڑ گیا نا، کندوری نہیں کرا نا۔ یہ ہے، میں جو ہے نا میں خاندش علاقے میں بہت جاتا ہوں، مجھے اچھی طریقے سے ساری، کندوری نہیں کرا نا، یہ جو ناخن ٹوٹانا تیرا اس کی بلا ہے۔ آخر کار وہ سمجھیے نا کہ 4 ہفتے کے اندر کندوری کرنے چ لگائیں گے، وہ بغیر کندوری کے آج تک اپنے خاندان میں شادی ہوئی نہیں، یہ پہلی شادی تو نے کیا، تیرا ناخن اکڑ گیا، لے کے اب اسی طریقے سے ہوتا رہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا شریعت میں نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کندوری نہیں، آپ جو ہے نا ایک ساتھ 5 بکرے ذبح کیجئے، شادی سے پہلے غریبوں کو بھی بلائیے، دوست احباب کو بھی بلائیے، اور کہیے کہ دعوت ہے میرے گھر، آئیے کھانے کے لیے۔ جب غریب رشتہ دار سب آ کر کے بکرے کا گوشت کھا کے جائیں گے، تو ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، پھر جانے کے بعد کتنی دعا دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے کے اوپر رحمتیں عطا کرے، برکتیں عطا کرے، دونوں میاں بیوی میں خوب محبت الفت عطا فرمائے، اور پھر بوڑھیاں جو بکرے کا گوشت کھا کے چلے جائے، وہ تو ایسی تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس میں اس کو بیٹا عطا فرما دے۔ تو یہ ساری دعائیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ دعا نہیں کر، یہ میں تو کہتا ہوں یہ دعا کرنا کہ اللہ پہلی بیٹی عطا کرے، ہے نا، پہلی بیٹی عطا کرے، یہ دعا۔ آج بیٹیوں سے چڑھ رہے ہیں، ارے مسلمانوں، مصطفیٰ نے بیٹوں کے بارے میں کہیں جنت کی بشارت دی ہی نہیں ہے، اور بیٹیوں کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے، تو بیٹی سے محبت کرنا کتنا، اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ بیٹا بکرے کا کندوری کا گوشت کھائے اور بیٹی نہ کھائے، تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔
اللہ اکبر. بیٹی کے بارے میں مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ آقا فرما رہے تھے اللہ اکبر کہ جس کو اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں عطا فرمائے اور اس کی تربیت کرے اور تربیت کے بعد جو ہے تو اس کا نکاح کر دے اور نکاح کے بعد جو ہے تو پھر اللہ اکبر وہ اپنے گھر جو ہے تو رہتی ہو جائے. سرکار فرماتے ہیں جس کو 3 بیٹیاں ہو، صحیح تربیت دے اور نکاح کر دے، تو سرور انبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جنت میں میرے قریب اتنے قریب رہے گا جیسے ہاتھ کی انگلیاں قریب قریب ہے. ایک صحابی کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر 2 ہو تو؟ سرکار نے فرمایا 2 کے لیے بھی یہی بشارت ہے. تو پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو جو چیزیں ہیں قرآن اور حدیث اور فقہاء اکرام کے اقوال سے ہمیں ملتی ہے اس پر عمل کرو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی. پھر اگر کوئی اعتراض کرے تو علماء آ کر اس کا جواب دیں گے. پھول چڑھانے پر شرک کی بات کرتا ہے، ارے ہمیں طریقہ مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. پھول چڑھاؤ، پھول تسبیح بولتا ہے. اگر عذاب میں مبتلا ہے تو تسبیح کے سبب اللہ تبارک و تعالی قبر والے کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے میرے دوستو، جو حق ہے، سچ ہے، اسے کرنے کی کوشش کرے اور انشاءاللہ تعالی معاشرے میں ہمارے سدھار پیدا ہو رہا ہے. اس علاقے میں ہمارے سید عمران صاحب بڑی محنت مشقت کرتے ہیں، اس لیے کہ دوستو ہمارے مبلغین کے اندر ہمارے امیر ایک جذبہ پیدا کر دیتے ہیں. چند جملے نصیحت کر دیتے ہیں تو دین کا اتنا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ راتوں دن دین کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت. تو بہت سی چیزوں میں سدھار آ رہا ہے. تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کچھ نہ آئے تو اپنے ماں باپ کے نام اگر آپ نے 10 درود پڑھ لیا اور 10 درود کا ثواب بھی آپ نے کر دیا تو وہ بھی ثواب ان کو ملے گا. لیکن میرے دوستو کہ ناجائز چیزیں جو ہیں وہ اپنے گھروں سے نکالنے کی کوشش کرے. اللہ اکبر. ہمارے لیے تو ہمارے اسلاف نے پیدائش سے لے کر کے ہمارے آقا نے دفن تک کا سارے طریقے دیے ہیں. دفن تک، اور یہاں تک کہ تم قبر پر کھڑے ہو کر بھی دفن ہونے والے کی مدد کرو، ہے نا. ہمارے سنیوں کا جب بھی کوئی انتقال کر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، قبر میں جب انہیں ہم سلا دیتے ہیں، مٹی دے دیتے ہیں، پھر 40 قدم سب ہٹتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، قبر پر کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں نا. اب یہ تو ان کو تو چھوڑ ہی دیجیے، ہے نا. یہ اپنی لائن میں آتے ہی نہیں تو ان کا تذکرہ کرنا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ شرک شرک کہاں سے بات ہے. ارے کہاں سے بات نہیں آئی ہے، اذان کے فضائل تو کم سے کم پڑھو. فضائل تو پڑھو کہ اذان سے کتنی بڑی بڑی جو ہے تو بلائیں بھاگتی ہے. فرمایا گیا ہے نا کہ آگ لگ جائے تو اذان دو، آگ بجھنے لگے گی. طوفان آئے تو اذان دو، طوفان چھٹنے لگے گا. بارش اگر خوب برسنے لگے اذان دو، بارش کم ہو جائے گی. ساری برکتیں ہیں. تو ہمارے علماء نے کہا ہاں جب منکر نکیر آتے ہیں سوال کرتے ہیں تو قبر کے اندر شیطان بھی آتا ہے، اور جیسے ہی وہ کہتے ہیں من ربکا من ربکا تو شیطان اپنے طرف اشارہ کرتا ہے. تو ہمارے علماء نے کہا کہ 40 قدم ہٹنے کے بعد تم جو ہے تو قبر پر کھڑے ہو کر اذان دو. شیطان اپنی طرف اشارہ کرے گا، لیکن مردہ جب سنے گا اللہ اکبر اللہ اکبر تو کیا ہوگا کہ وہ جب اشارہ من ربک اللہ اکبر تو حدیثوں میں آیا ہے کہ شیطان اذان کی آواز سن کر کے اتنے دور بھاگتا ہے جہاں تک آواز ختم نہیں ہوتی وہ بھاگتے ہی رہتا ہے. اب جب اذان کی آواز جیسے ہی اللہ اکبر اوپر سے شروع ہو گئی تو شیطان جب قبر سے بھاگ گیا تو مردے کو کتنی آسانی ہوگی جواب دینے میں. تو ہمارے علماء نے کہا کہ دو، اس لیے کہ اذان دیں گے شیطان بھاگ جائے گا اور مردہ بآسانی سے سوالوں کو جواب بھی دے گا. تو جو طریقے ہیں، اور عبدالعزیز محدث دہلوی فتاوی عزیزیہ میں اس چیز کو نقل کیا ہے آپ نے کہ اذان دو گے مردے کے اوپر سوال کے جواب دینا آسان ہو جائے گا. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو جو چیزیں ہیں وہ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں ثواب ملے گا. جو غلط چیزیں ہیں وہ غلط چیزوں کو آپ ختم کرنے کی کوشش کریں اور اپنی آنے والی نسل کو جو حقیقت میں ثواب ایصال ثواب کرنے کا طریقہ ہے وہ بتائیں گے. تو ہماری
जो है तो माँ बहनों ने, बूढ़ी औरतों ने या बूढ़ों ने कुछ गलत तरीके इसमें डाल दिए हैं, तो प्यारे आका के प्यारे दीवानों उसे निकालने की कोशिश करें। लेकिन कुछ इतने अड़े रहते हैं कि अल्लाह अकबर, मानने को तैयारी नहीं, मानने को तैयारी नहीं होते हैं। और फिर कुछ हादसे होते हैं ना, जिसने ज़िद करके अगर उस चीज़ को रोक दिया ना, और कुछ ऐसा हो जाता अल्लाह की तरफ से बात है, तो वो फौरी तौर पर उस पर तेरी वजह से। हमने बोले थे ना कि बड़े मियाँ का जैसा अपने दिगर बड़े मियाँ का सब करे थे वैसा करते चले जाएंगे। पूरी रात हम बैठते, तुझे क्या लेना देना था, मिलाद तो चली रही थी, नींद नहीं आती, हम ये करते। तो ये सारी चीज़ें मेरे दोस्तों, ईसाले सवाब का सही तरीक़ा यही है कि ऐसी महफिलें सजाइए। आप 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, साल के बाद, है ना, बुज़ुर्गों की भी होती है। बुज़ुर्गों तो जन्नत ही के हकदार है ना, वो तो कई लोगों को जन्नत में ले जाएंगे। तो उर्स होता नहीं होता है, होता है क्या इसलिए उर्स करते नहीं, बल्कि हम उर्स करते भी हैं तो इसीलिए। कुछ ये भी एतराज़ कर सकते हैं ना कि चलो गुनाहगार के जो है तो कब्र पर तुमने जो है तो फूल डाले तो वो तस्बीह करेगा, उसके अजाब में तखफीफ होगी। तो ये ख्वाजा दाना रहमत अल्लाह अकबर, वो तो शान वाले हैं ना, वो तो कई को जन्नत में ले जाएंगे। हम ख्वाजा दाना अलैहि रहमत रिदवान के मज़ार पर इसलिए फूल और चादर डालते हैं कि उनका मर्तबा आया हो, और फिर अल्लाह करीम हमें उनके वसीले से अता भी करेगा, और फिर ये होगा कि अल्लाह करीम उनको जन्नत में और आला से आला दर्जा अता फरमाएगा। तो हमारे लिए तो फ़ायदे ही हैं मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन हमें भी मौत का मज़ा चखना है, और अल्लाह के दरबार में हमें जो है तो अपनी ज़िंदगी का हिसाब और किताब देना है। तो सबसे पहले हम लोगों को इस पर गौर करना है कि क़यामत के रोज़ सबसे पहले हमसे क्या पूछा जाएगा, किसका सवाल होगा। मरते वक्त में कलमा आसानी से ज़बान पर जारी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मरते वक्त कलमा जारी हो, अपने वालिदैन को खुश रखो, 5 वक्त नमाजें अदा करो, और शरीयत के दायरे में रहकर मुस्तफ़ा की अदामों को और सुन्नतों को अपनाओ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मौत से तुम कभी खौफज़दा नहीं होंगे, बल्कि आका की अदाएं अपनाते रहेंगे, मुस्तफ़ा की बारगाह में दरूद और सलाम कसरत से भेजते रहेंगे, और 5 वक्त नमाजें अदा करते रहेंगे। तो आप फिर तो मौत की तमन्ना यूं करेंगे, हाँ, अब तो सिर्फ जो है तो मौत का पर्दा आड़ में है, मौत का पर्दा हट जाएगा, मुस्तफा का जलवा नजर आएगा, मुस्तफा का दीदार हो जाएगा। तो आदमी खौफजदा कब होता है, जब गुनाह पर गुनाह कर जाता है तो उसे डर लगने लगता है। तो प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ईसाले सवाब की महफिलें ऐसी सजाएं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मरहूम यूसुफ भाई को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनके सगाइर कबाइर गुनाहों को माफ़ फरमाए, और इस महफिल में जो भी नेकियां की गई है अल्लाह ताला सवाब मरहूम यूसुफ भाई को अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। चंद ऐलान समाप्त कर ले कि इंशाअल्लाह 19 D5 और D7 के दरमियान जो बागीचा है वहाँ पर जश्न आमद मुस्तफ़ा के हसीन मौके पर एक इज्तिमा है, जिसमें इंशाअल्लाह मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी सैयद इमरान कादरी साहब बयान करेंगे।